میں اب آگے جاؤں گا گروپ کیپٹن حسینی صاحب سے گفتگو کریں گے ونگ کمانڈر حمید انور صاحب کی خدمات کے حوالے سے. حسینی صاحب سب سے پہلے اگر جس طرح بات کریں, جیسے اے وی ایم صاحب نے کہا کہ ایم ایم عالم اور حمید انور صاحب کا ساتھ بڑا اہم تھا, دونوں ساتھ ساتھ آپریٹ کرتے تھے, تو وہ تو مشہور تھے ڈاگ فائٹ اور کامبیٹ کے لیے, اور حمید انور صاحب ایروبیٹکس کے لیے مشہور تھے. تو یہ ایروبیٹکس اور ڈاگ فائٹ اس کا کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کلیریفائی کیجیے. یہ اس سوال کا جواب مارشل صاحب دیں گے, تو میں انہی کی بات کو کچھ آگے چلاتا ہوں ان کانٹیکسٹ آف پینٹنگس. سب سے پہلی تو یہ تھا کہ ہاؤ ہی واز کانٹیکٹڈ بائی جارڈینین ایئر فورس. وہ ایک بہت مشہور ایروبیٹک ٹیم بلو ڈائمنڈز کے نام سے اس کے اس وقت ممبر تھے, اور یہ رائل ایئر فورس کی ایروبیٹک ٹیم تھی, اور یہ نیشنل ایروبیٹک ٹیم تھی. اس میں سارے انگریز تھے. اچھا. صرف ایک جو ہے نان برٹش تھا, وہ تھا ایک پاکستانی فلائٹ لیفٹیننٹ حمید انور. اچھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات مارشل صاحب کی میں اور آگے یہ بڑھاتا ہوں کہ جو ہمارے فیلکن سے 16 ایئر کرافٹ فارمیشن لوپ جنہوں نے کیا تھا 58 میں, وہ 16 شپ ایروبیٹک ٹیم تھی پہلی دنیا کی, اور دنیا کی آخری ایروبیٹک ٹیم 16 شپ ایروبیٹک ٹیم تھی, وہ بلو ڈائمنڈز تھی. تو انور حمید گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس لیے موجود ہیں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیمز میں سے پہلی میں بھی وہ ممبر تھے اور آخری کے بھی وہ ممبر تھے. تو ان کو پک اپ اس طرح کیا گیا کہ کنگ حسین آف جارڈن بہت خود پائلٹ تھے اور وہ بہت شوقین تھے ان چیزوں کی, تو وہ فانبرو میں یہ شو دیکھ رہے تھے. تو جب یہ پائلٹ سامنے سے گزرتے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے, تو ان کا نام پکارا جاتا تھا. تو جب انور حمید کا جب ہنٹر بلو ہنٹر جب سامنے سے گزرا, انہوں نے کہا جی فلائٹ لیفٹیننٹ حمید انور, تو ان کو کھٹکے کہ یہ کوئی اپنا ہی سا بندہ معلوم ہو رہا تھا. آفٹر دا ایروبیٹکس انہوں نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا کم ٹو جارڈن. انہوں نے کہا جی میں تو ایسے ایسے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے یہاں پہ آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم پوچھ لیں گے. تو وہ پھر جارڈن ایئر فورس میں جو ہے نا ان کو بلا لیا گیا, اور وہاں پہ انہوں نے ہاشمائٹ ڈائمنڈ بنائی, جو کہ 9 شپ ایروبیٹک ٹیم تھی. کنگ حسین 1 نے اس کو جو ایروبیٹک ٹیم کو اپنا ایک نام دیا دا ہاشمائٹ ڈائمنڈ کے نام سے. اچھا. اور دوسرے ان کی جیسے ماسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ٹرین بھی کرتے تھے جارڈینینز کو ایئر کامبیٹ میں اور نشانہ بازی میں اور اس طرح. تو ایک جھڑپ ہوئی تھی اسرائیلیوں کی اور جارڈینینز کی 24 دسمبر 1964 میں اوور دا ڈیڈ سی. اچھا. یعنی بحر مردار کہتے ہیں. وہاں پہ ان کی جھڑپ ہوئی, 2 اسرائیل کے میراجز انہوں نے اپنے ہنٹر سے گرا دیے, ایک کو ڈیمیج کر دیا. تو وہاں کے جو اسرائیل کے جو کمانڈر ان چیف تھے جنرل آذر ویزمین, انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے کہ جارڈینینز کو تو فلائنگ ولائنگ کا اتنا نہیں تھا, ہماری پہلی جھڑپ میں ہمارے جہاز گرا دی, یہ کیا ہو. اب چھوٹی سی اور میں بات کرنا چاہوں گی ان 2003. اچھا, آذر ویزمین اسرائیل کے پریزیڈنٹ بھی بنے. 2003 میں آذر ویزمین نے انور حمید کو اسرائیل آنے کی دعوت دی. اچھا. انور حمید اسرائیل جانتے ہوئے کہ یہ پاکستان, ہاں گئے ان سے ملنے کے لیے, اور انہوں نے بڑا استقبال کیا ان کا, اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی ان کی کہ یہ تم نے کس طریقے سے ان لوگوں کو ٹرین کیا ہے. اور پاکستانیوں کے ظاہر ہے پاکستانی پائلٹس ہی کی تعریفیں کی انہوں نے. تو اس میں باتوں میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ پہلے دن جب تمہارے سٹوڈنٹس نے میرے جہاز گرا دیے تھے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم یہ جنگ ہار چکے. یہ کنٹریبیوشن ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اگر مسلم امہ کی بات کریں تو اس کے لیے بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا حسینی صاحب, شخصیت کے حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, اور دوسرا آپ کا بھی کام بڑا مشکل ہے. آپ اس پورے کامبیٹ کو, اس پورے ایروبیٹکس کو اپنے برش کے ذریعے پینٹ کرتے ہیں. تو جب اس قسم کی منورنگ ہو اور اتنی پیس کے ساتھ کر رہا ہو کوئی پائلٹ, تو پھر آپ کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے پینٹ کرنا اس کو؟ کیونکہ میری ان سے 1-to-1 ملاقات تو رہتی تھی. اچھا. اور جب آپ کی 1-to-1 ملاقات ہوتی ہے تو چیزیں آپ کے لیے بھی آسان ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں پینٹنگ کے دوران اور پینٹنگ کے بعد بھی وہ آپ کو گائیڈ کرتے بتاتے ہیں. انور حمید کی شخصیت کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ
ایک تو نیچرل پائلٹ تھے, ایم عالم کے بہت قریبی دوست تھے, اور یہ دونوں آپس میں ایئر کامبیٹ کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ایم عالم تو ورلڈ ریناؤنڈ ہو گئے ایس, اور انور حمید نے پوری دنیا میں پاکستان ایئر فورس کی جو ہے نا وہ منوایا, لوہا منوایا. صحیح. تو یہ اس طرح تھا کہ اب رسک کی بات اگر میں کروں تو انور حمید کے ساتھ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ جارڈن ہی میں, کیونکہ زیادہ تر وقت انہوں نے جارڈن میں گزارا جارڈینیز کو ٹرین کرتے ہوئے, ان کا ایک اسٹوڈنٹ ڈیزرٹ میں لینڈ کر گیا. اچھا. تو جہاز بچ گیا, اسٹوڈنٹ بھی بچ گیا. لیفٹیننٹ بدر زادہ شاید اس کا نام تھا اس لڑکے کا, ان کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اب یہ جب جارڈینیز نے کہا یہ جہاز کنڈم ہو گیا, اس کو رہنے دیا جائے. جب انور حمید گئے وہاں پہ ہیلی کاپٹر سے, انہوں نے کہا کہ یہ تو میں ٹیک آف کروں گا ڈیزرٹ سے, کوئی پرابلم نہیں. اچھا. انہوں نے چیف آف ایئر اسٹاف کو بتایا جارڈن کے, وہ تھے لیفٹیننٹ, وہ تھے کرنل کرنل کردی ان کا نام تھا. تو ان کو کہا کہ میں نے یہ ڈیزرٹ سے ٹیک آف کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اب آپ اندازہ لگائیے کہ جارڈینینز کا ان کے اوپر اعتماد. انہوں نے کہا اگر تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے کر لو. تو انور حمید نے کہا کہ آپ 2 میل کے فاصلے پہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں, میں اس کو ٹیک آف کرتا ہوں. خیر وہاں پہ گاؤں کے لوگ آ گئے, اونٹ لے کر, بدو آ گئے, بھائی انہوں نے جہاز ہی نہیں دیکھا تھا, تو وہاں پہ اس نے ٹیک آف کرنا تھا. وہ تو خیر بڑا وہاں پہ رش لگ گیا, میلہ لگ گیا. انور حمید نے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں کی, وہاں پہ ٹائروں میں سے ہوا نکالی اور اگلا ویل کا اولیو اوپر کیا, جہاز کو ایکسٹرا پیٹرول نکال کے ہلکا کیا. تو پھر انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا. چیف آف ایئر اسٹاف جو تھے ان کے اپنے جیپ میں آخر 2 میل جا کے کھڑے ہو گئے. انور حمید نے کہا کہ دیکھو میں یہاں پہ رن دوں گا, میں دوڑوں گا اس کے اوپر صحرا پہ, اگر جہاز اگر نہیں ٹیک آف ہو سکا تو میں ایجیکٹ کر لوں گا, تو ہم دونوں جیپ میں واپس مفرق چلے جائیں گے, اور اگر میں ٹیک آف کر گیا تو تم چلے جانا, میں جہاز سے آ جاؤں گا. صحیح. اور ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آئی مے ناٹ سروائیو, کیونکہ ظاہر ایک رسک ہے بہت بڑی. بالکل صحیح. ان کی دیکھیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو گے. بہرحال وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے جہاز دوڑانا شروع کر دیا. کلاؤڈ آف ڈسٹ پیچھے سے بہت زیادہ, ان کی جیپ کے بالکل سامنے انہوں نے اسٹک کو پل کیا, اور یہ تقریباً 50 فیٹ ہی وہ جمپڈ اپ اینڈ ہی میڈ اٹ بیک ٹو مفرق. تو یہ میری لاسٹ پینٹنگ تھی جو کہ میں نے انور حمید کے بارے میں بنائی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ان کی چیزیں ہیں. مثلاً ایک ایئر ٹو ایئر بینر ہے جارڈینینز کے پاس, اس میں جب ہوا سے ہوا میں آپ فائر کرنے کی جب وہ فائر کرتے ہیں تو بلٹس جو ہیں ان میں رنگ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنا امپریشن چھوڑتے ہیں ہوا میں. اچھا. انور حمید نے 100% بلٹس 2 دفعہ بینرز میں سے پاس کیے. یعنی یہ بہت کم ہوتا ہے, اے مارشل ول بیئر می آؤٹ, کہ اگر آپ 100 بلٹس لے جا رہے ہیں تو 100 کے 100 بینر میں سے نکال دیں آپ. تو وہ بینر جارڈینینز ابھی تک رکھا ہوا ہے ایز اے سیمپل, انہیں بتانے کے لیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. صحیح. حسینی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو بات ہو رہی ہے ان کی لیگیسی آگے فارورڈ ہونے کی, تو جو پائلٹس ہیں جو پاکستان کے اب آگے آنے والے ہیں اور پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں, تو وہ واضح طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حمید انور صاحب جیسے بننا چاہتے ہیں, ہم ایم عالم صاحب جیسے بننا چاہتے ہیں. تو ان کی جو کتابیں اور جو ان کی پرفارمنسز آپ کی پینٹنگز کی صورت میں نظر آتی رہی ہیں, کتنی ہیلپ فل ہوتی ہیں آگے آنے والے پائلٹس کو سیکھنے کے لیے, ان کو سکھانے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے؟ میرا خیال یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں یہ کتابیں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب انور حمید رسال پور جاتے تھے تو اپنی کتاب ایسینشلز آف فارمیشن ایروبیٹکس یہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جاتے تھے, اور پہلے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو لیکچر وغیرہ دیا کرتے تھے. اور باقی جو میری کچھ کتابیں ہیں جیسے ایئر واریئرز ہے, اس کی 2-3 ایڈیشنز چھپی ہیں. اس کے بعد پی ایف اوور دا ایئرز ہے, اس کی 2-3 ایڈیشنز ہیں. اس کے بعد ابھی 2nd ایڈیشن جو چھپی ہے وہ ہے فلائنگ ہائی کے نام سے. تو یہ کتابیں اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ہے فور فادرز
یا جن لوگوں کی وجہ سے آج یہ ایئر فورس یہاں تک پہنچی ہے وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کارنامے کیے اور کس طریقے سے وہ آج یہاں تک، اور نہ صرف پاکستان میں ملک میں بلکہ دنیا بھر میں، بالکل دنیا بھر میں بھی مشہور ہیں وہ۔ اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ان کتابوں کی وجہ سے انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاک فضائیہ صرف انڈو پاک جنگ ہی نہیں لڑتی رہی، they have been fighting all over the Middle East also، اور اپنی ان ایئر فورسز کو بھی انہوں نے ہیلپ کیا ہے، ان کے ساتھ مل کے دشمن سے لڑے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے، یعنی ہم نے اور ایئر فورسز بنائی ہیں، لائک زمبابوے ایئر فورس وی ہیو اسٹیبلشڈ رائٹ فرام دا اسکریچ، ان کو بنا کے ان کو دیا ہے، اسی طرح ابو دھابی ایئر فورس بنا کے دی ہے، سلطان آف عمان کی جو یہ عمانی ایئر فورس ہم نے بنا کر ان کو لیبین ایئر فورس بنا کے دی۔ تو بے پناہ خدمات ہیں جو ان کی رہی ہیں۔ بہت شکریہ، گروپ کیپٹن حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اے وی ایم فاروق عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم گفتگو کر رہے تھے ونگ کمانڈر حمید انور صاحب کی جو سروسز پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے لیے رہی ہیں اس کے حوالے سے، اور تمام پاکستانی جو ہیں ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ہم بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، چونکہ ونگ کمانڈر صاحب اب ہم میں نہیں رہے، 19 اپریل اسی سال ان کا انتقال ہوا، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کے ان کی مغفرت ہو اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی شہید الخان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ نے